اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو اہم دینی کتابوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج جس کتاب کا ذکر ہے وہ ہے توحید اور خدا شناسی کہ جو مشہور اسلامی مفکر اور رہنما مرتضیٰ مطہری کی تصنیف ہے، کہ جس کتاب میں ان سے پوچھے گئے 110 سوال توحید اور خدا شناسی کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی اسلام کی بنیادی عقائد اور خدا کی پہچان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خدا شناسی وہ مسئلہ ہے کہ جس کے سلسلے میں متعدد جگہوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ البتہ خدا شناسی ایک فطری چیز ہے۔ شاید توحید کی سب سے آسان دلیل موجودات کے درمیان پایا جانے والا نظم و ضبط ہے۔ یہی نظم و ضبط اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور اس کے ناظم کو پہچانے۔ تھوڑا بہت غور و فکر کر کے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر چیز میں نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس میں ہزاروں نعمتیں موجود ہیں۔ تم اس وقت سانس لے سکتے ہو جب درخت اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام دے اور سمندروں کا پانی صاف ہو۔ عالم خلقت اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی نظم و ضبط کے اصولوں کی رعایت کرے تو کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے مختلف نشانیوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ نشانیاں ہمیں خداوند عالم کی جانب متوجہ کرتی ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کے اختیار میں بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ خدا کو پہچاننے کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ جن میں سے ایک پیغمبران خدا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اسے بھی پیغمبر بھیجنا چاہیے اور اپنے آثار قدرت ہمیں دکھانا چاہیے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 21۔ خداوند ازلی اور ابدی قدرت کا مالک ہے اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی محدودیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ توحید ذاتی یعنی خدا کا کوئی مثل و نظیر اور شریک نہیں۔ توحید صفاتی یعنی خدا کی صفات عین ذات ہیں۔ توحید عبادی یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ توحید افعالی یعنی تمام امور خدا کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 85 میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو خدا کے ذریعے پہچانو، رسول کو رسالت کے ذریعے اور اولی الامر کو امر بمعروف اور عدل و نیکی کے ذریعے پہچانو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی معرفت اسی کی ذات کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ خدا کے جس نے ساری چیزوں کو خلق کیا ہے اور کوئی بھی اس کا مثل و نظیر لانے کے قابل نہیں۔ وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر اس کا شریک ہوتا تو دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کمال و کامیابی تک پہنچے اور یہ صرف خدا کی معرفت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں موجود کتاب توحید اور خدا شناسی کے سلسلے میں کہ جس کے مضامین کو شہید مطہری سے سوال و جواب کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، اس کتاب کے جواب آیت اللہ مطہری کی کتاب مقدمہ ہر جہان بینی اسلامی سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر اول، آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان فرمائیں کہ کیا سارے ادیان و مذاہب اور مکاتب فکر ایک تصور کائنات پر مبنی ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ تمام ادیان و مذاہب اور مکاتب فکر کسی نہ کسی تصور کائنات پر مبنی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مکتب فکر جن اہداف کو پیش کرتا ہے اور ان اہداف تک رسائی کے لیے جن راہوں کی نشاندہی کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، امر و نہی کرتا ہے، ذمہ داریاں حوالے کرتا ہے، یہ سب اس تصور کائنات کے لازمی نتائج ہیں کہ جسے اس نے پیش کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حکمائے حکمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، حکمائے حکمت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حکمت عملی اور حکمت نظری۔ حکمت نظری یعنی اس کائنات کو اس طرح درک کرنا جیسی یہ ہے، اور حکمت عملی یعنی ایسا طرز زندگی اپنانا جو ضروری ہے۔ یہ احکام اور امر و نہی اسی آفاقی حقیقت کا منطقی نتیجہ ہے اور بالخصوص
وہ حقائق کہ جنہیں بیان کرنے کی ذمہ داری فلسفہ اولا اور حکمت ما بعد الطبیعہ یعنی میٹا فزکس کی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تصور کائنات کا کیا مطلب ہے اور کیا یہ سارے جانداروں کے درمیان مشترک ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تصور کائنات کا مطلب جہان شناسی اور کائنات کو پہچاننا ہے۔ اس کا تعلق شناخت سے ہے۔ شناخت احساس کے برخلاف انسانوں کی خصوصیت ہے، جبکہ احساس انسان اور سارے جاندار کے درمیان مشترک ہے۔ لہٰذا جہان شناسی بھی انسان سے مخصوص ہے اور اس کا تعلق اس کی عقل اور فکر سے ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ تصور کائنات کو کتنے سرچشموں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب تصور کائنات یا پھر جہان شناسی یا بألفاظ دیگر کائنات کے متعلق انسان کے نظریات 3 طرح کے ہیں، یعنی انہیں 3 ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے سائنس، دوسرا فلسفہ اور تیسرا دین۔ لہٰذا تصور کائنات 3 طرح کا ہے، سائنسی، فلسفی اور مذہبی۔ 5واں سوال کہ سائنس کس چیز پر منحصر ہے؟ آغا نے جواب دیا کہ سائنس 2 چیزوں پر منحصر ہے، مفروضہ اور تجربہ۔ سائنسدان اپنے ذہن میں کسی موجود کو کشف کرنے اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے ایک مفروضہ بناتے ہیں اور پھر تجربہ گاہ میں اس پہ تجربہ کرتے ہیں۔ اگر تجربے نے اس کی تائید کر دی تو اسے ایک علمی اصول کے طور پر مان لیا جاتا ہے، اور جب تک کوئی دوسرا جامع مفروضہ جسے تجربہ اس سے بہتر نہ ثابت کر دے، وہ علمی اصول اپنی جگہ قائم اور معتبر رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی اس سے بہتر مفروضہ سامنے آتا ہے تو یہ اس کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ تجربے پر منحصر ہونے کی وجہ سے سائنس کے امتیازات اور نقائص کیا ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ سائنس چونکہ تجربے پر مبنی اور منحصر ہے، اس لیے اس کے کچھ امتیازات اور کچھ نقائص ہیں۔ سائنسی کشفیات یا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ جزئی اور معین ہوتے ہیں۔ سائنس کسی چھوٹی سے چھوٹی موجود کے بارے میں انسان کو ہزاروں قسم کی اطلاعات دے سکتی ہے۔ پیڑ کے ایک پتے سے مکمل کتاب معرفت آمادہ کر سکتی ہے۔ اس کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ چونکہ یہ انسان کو ہر مخلوق کے مخصوص قوانین بتاتی ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے اور کنٹرول حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے۔ اس طرح اس سے صنعت اور ٹیکنک وجود میں آئی ہے۔ 7واں سوال ہے کہ سائنس کا دائرہ عمل کیوں محدود ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ جزئی، دقیق اور معین ہونے کے باوجود سائنس کا دائرہ کس چیز میں محدود ہے؟ تو تجربے میں محدود ہے۔ یہ صرف اسی جگہ کارآمد ہو سکتی ہے کہ جہاں تجربہ ممکن ہو۔ 8واں سوال، سائنس کو کس چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے کہ سائنس ظلمت شب میں ایک روشنی دینے والی چیز کی مانند ہے جو ایک خاص جگہ کو منور کر دیتی ہے، لیکن اس روشن جگہ کے آگے کچھ بھی بنانے سے قاصر ہے۔ 9واں سوال کہ سائنس کی نگاہ میں کائنات کا کیا تصور ہے؟ سائنس کی نگاہ میں کائنات ایک ایسی پرانی کتاب ہے کہ جس کے پہلے اور آخری صفحے کا کہیں پتہ نہیں۔ اسی وجہ سے سائنسی تصور کائنات کے ذریعے جز کی شناخت ہوتی ہے، نہ کہ کل کی۔ سائنس ہم کو اس کائنات کی بعض اجزاء سے آشنا کرتی ہے، اس کائنات کی مکمل تشخیص اور شکل کو شمائل کو ہمارے سامنے نہیں پیش کرتی ہے۔ 10واں سوال ہے کہ سائنس کے سلسلے میں نظری اعتبار سے کچھ بیان فرمائیے۔ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد بننے کے اعتبار سے سائنسی تصور کائنات کا دوسرا نقص یہ ہے کہ سائنس اس نقطۂ نظر سے کہ وہ حقائق کو کہ جس طرح سے بظاہر وہ ہے ویسا ہی پیش کرتی ہے، لیکن ایمانی نقطۂ نظر سے سائنس کی حقیقت بدلتی رہتی ہے، لہٰذا سائنسی تصور کائنات ناپائیدار ہے۔ یہ بھی اس نقطۂ نظر سے ہے کہ سائنسی نقطۂ نظر سے کائنات پر دن بدلتی رہتی ہے، کیونکہ سائنس مفروضہ اور تجربے پر منحصر ہے، نہ کہ بدیہی اولی اور عقلی اصولوں پر۔ مفروضہ اور تجربے کی اہمیت وقتی ہے، اسی وجہ سے سائنسی تصور کائنات ایک متزلزل اور ناپائیدار تصور کائنات ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ ایمان ایک مستحکم اور پائیدار بلکہ ایک جاوداں بنیاد کا متقاضی ہوتا ہے۔
11واں سوال ہے کہ سائنسی تصور کائنات کی اہمیت عملی ہے یا نظری؟ سائنسی تصور کائنات کی حیثیت عملی اور فنی ہے، نہ کہ نظری۔ آئیڈیالوجی نظری اقتدار پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ عملی نتائج پر۔ سائنس کی نظری حیثیت یہ ہے کہ یہ کائنات جیسی ہے اسے اسی طرح دکھاتی ہے۔ اس کی عملی اور فنی حیثیت یہ ہے کہ سائنس حقیقت کو پیش کرے یا نہ کرے، لیکن عملی میدان میں انسان کو قوت دے اور مثمر ثمر ہو۔ آج کی دنیا میں موجود یہ صنعت اور ٹیکنک سائنس کی عملی اور فنی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔ 12واں ہے کہ سائنسی اور فلسفی تصور کائنات کا مقدمہ کیا ہے؟ سائنسی اور فلسفی تصور کائنات دونوں مقدمہ عمل ہیں، لیکن دو الگ الگ طریقوں سے۔ سائنسی جہانی بینی اس طرح مقدمہ عمل ہے کہ وہ انسان کو اس عالم مادہ میں تبدیلی کرنے اور تصرف کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے اور اسے اس کائنات پر مسلط بناتی ہے تاکہ وہ کائنات کو اپنے لیے استعمال کرے۔ لیکن فلسفی تصور کائنات اس طرح مقدمہ عمل اور عمل میں مؤثر ہے کہ وہ انسان کے عمل کی جہت اور زندگی انتخاب کرنے کی راہ معین کرتی ہے۔ 13واں سوال کہ اس کائنات کے مقابلے میں انسان کے رد عمل پر فلسفی تصور کائنات کس حد تک مؤثر ہوتا ہے؟ جواب کہ فلسفی تصور کائنات اس کائنات کے مقابلے میں انسان کے رد عمل پر مؤثر ہے۔ وہ اس کائنات کے سلسلے میں انسان کے موقف عملی کو بیان کرتی ہے۔ وجود اور کائنات کے سلسلے میں اس کے زاویہ نگاہ کو ایک خاص رخ دے دیتی ہے، انسان کو ایک فکر اور نظریہ دیتی ہے، یا اس سے اس کے فکر اور نظری کو لے لیتی ہے، اس کی زندگی کو معنی اور مفہوم عطا کرتی ہے، یا پھر اسے نامعقول اور لا یعنی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس انسان کو ایسی تصور کائنات عطا نہیں کر سکتی ہے کہ جو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد بن سکے، لیکن فلسفہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا سائنسی اور فلسفی تصور کائنات دونوں کی حدود ایک ہی ہیں؟ اگر ہم وجود اور کائنات کے سلسلے میں ہر طرح کے اظہار نظر کو فلسفی تصور کائنات کا نام دیں تو اس سے قطع نظر کہ اس تصور کائنات کا مبدا کیا ہے، وہ قیاس، برہان اور استدلال پر مبنی ہے یا غیب سے آنے والی وحی پر۔ ہمیں مذہبی تصور کائنات کو فلسفی تصور کائنات کی ایک قسم ماننا ہوگا۔ سائنسی تصور کائنات کے برخلاف مذہبی اور فلسفی تصور کائنات کی حدود ایک ہیں۔ 15واں سوال ہے کہ کیا اسلامی تصور کائنات کو فلسفی تصور کائنات کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ بعض مذاہب مثلا اسلام میں مذہبی جہان شناسی نے فلسفی رنگ یعنی استدلالی طرز اپنا لیا ہے۔ جن مسائل کو پیش کیا ہے ان میں عقل، استدلال اور برہان کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس لیے اسلامی تصور کائنات مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ عقلی اور فلسفی تصور کائنات بھی ہے۔ 16واں سوال ہے کہ مذہبی تصور کائنات کا ایک امتیاز بیان فرمائیے۔ فلسفی تصور کائنات کی دو امتیازات بیان کیے گئے، ثبات اور پائیداری اور عمومیت و شمولیت۔ مذہبی تصور کائنات میں ان دونوں امتیازات کے علاوہ ایک تیسرا امتیاز یہ ہے کہ اس نے تصور کائنات کے اصولوں کو تقدس عطا کیا ہے۔ یہ وہ امتیاز ہے کہ جس سے سائنسی تصور کائنات اور محض فلسفی تصور کائنات محروم ہیں۔ 17واں سوال تصور کائنات کس طرح کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد بن سکتا ہے؟ گزشتہ باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی تصور کائنات اس وقت کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد بن سکتا ہے جب اس میں استحکام، وسعت فکر، تقدس اور مذہبی اصولوں کی حرمت پائی جاتی ہو۔ 18واں سوال ہے کہ تصور کائنات کے منطقی ہونے کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے۔ کسی تصور کائنات کا منطقی ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ عقل اسے قبول کرے اور وہ مبہم اور غیر واضح نکات دور ہو جاتے ہیں جو اس پر عمل میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ کسی مکتب فکر کے تصور کائنات میں نصب العین کا وجود بھی اسی انتہائی پرکشش بنا دیتا ہے اور اسے حرارت و قوت عطا کر دیتا ہے۔
19واں سوال ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ اپنے مکتب فکر کے اہداف کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دیں؟ جواب ہے کہ اگر کوئی تصور کائنات اپنے مکتب فکر کے اہداف کو تقدس ادا کر دیتا ہے تو لوگ آسانی سے ان اہداف کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ جب تک کوئی مکتب فکر اپنے اہداف کو مقدس نہ بنائے اور افراد میں اہداف کے لیے عشق اور قربانی کا جذبہ نہ پیدا کرے، اس وقت تک اس مکتب فکر میں نفاذ کی ضمانت نہیں پائی جاتی ہے۔ 20واں سوال ہے کہ توحیدی تصور کائنات کا کیا مطلب ہے؟ توحیدی تصور کائنات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا ادراک کر لے کہ کائنات حکیمانہ مشیت و ارادے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور نظام کائنات خیر، نیکی اور مخلوقات کو ان کے کمال تک پہنچانے کی بنیاد پر استوا ہے۔ توحیدی تصور کائنات یعنی کہ کائنات کا ایک نقطہ پر کار ہے اور صرف ایک محور ہے۔ 21واں سوال کہ کائنات کس نظام کے تحت چلائی جا رہی ہے؟ کائنات ایک مستحکم اور حتمی نظام کے تحت چلائی جا رہی ہے جس کا نام خدائی سنت ہے۔ مخلوقات کے درمیان انسان کو مخصوص عظمیت و حیثیت حاصل ہے اور اس کی کچھ خاص ذمہ داریاں بھی ہیں۔ وہ خود کو اور معاشرے کو بہتر بنانے اور اس کی اصلاح کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دنیا انسان کا اسکول ہے کہ جہاں خدا اسے اس کی صحیح نیت، کوشش اور تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر جزا دیتا ہے۔ 22واں سوال ہے کہ توحیدی تصور کائنات کی پشت پناہی کس چیز سے ہوئی ہے؟ توحیدی تصور کائنات کی پشت پناہی منطق، علم اور استدلال سے ہوئی ہے۔ اس کائنات کے ہر ذرے میں خدائے حکیم و علیم کے وجود کی دلیلیں پائی جاتی ہیں اور درخت کا ہر پتا معرفت پروردگار کی ایک کتاب ہے۔ 23واں سوال کی کون سی تصور کائنات انسانی زندگی کے پیکر میں روح پھونکتی ہے؟ جواب توحیدی تصور کائنات حیات کو معنی اور مفہوم اور روح و ہدف عطا کرتی ہے کیونکہ وہ انسان کو کمال کی ایسی راہ پر لے آتی ہے جو کسی جگہ ختم نہیں ہوتی اور ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ توحیدی تصور کائنات میں دلکشی ہے۔ یہ انسان کو نشاط، تازگی عطا کرتی ہے، بلند اور مقدس اہداف پیش کرتی ہے اور قربانی دینے والے افراد تیار کرتی ہے۔ 24واں سوال کس تصور کائنات کی بنیاد پر انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے؟ توحیدی تصور کائنات وہ واحد تصور کائنات ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں افراد کی ذمہ داریاں معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح یہ وہ تنہا تصور کائنات ہے کہ جو انسان کو بے مقصد زندگی کی ہولناک وادیوں میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ 25واں سوال کہ کیا اسلامی تصور کائنات توحیدی تصور کائنات ہے؟ اسلامی تصور کائنات توحیدی تصور کائنات ہے۔ اسلام میں توحید کو اس کی بہترین اور خالص شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں خدا کا کوئی مثل و نظیر نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، خدا کسی چیز سے مشابہ نہیں اور کسی بھی چیز کی خدا سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ خدا غنی مطلق ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ خدا کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ انہ بکل شیء علیم، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر جگہ۔ سوال نمبر 26 ہے توحیدی تصور کائنات کے نقطہ نظر سے اس کائنات کی کس طرح حفاظت ہو رہی ہے؟ توحیدی اور اسلامی تصور کائنات کے نقطہ نظر سے کائنات ایک مخلوق ہے اور مشیت الہی کے ذریعے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی نظر عنایت اس کائنات سے ہٹ جائے تو یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس کائنات کو بلا وجہ بے مقصد نہیں خلق کیا۔ انسان اور کائنات کی خلقت کی بہت سے حکیمانہ اہداف ہیں۔ کوئی بھی چیز بیجا اور حکمت و فائدے کے بغیر خلق نہیں کی گئی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ کائنات میں خدائی ارادہ اور مشیت کس طرح حکم فرما ہے؟ کائنات میں خدائی ارادہ و مشیت سنت یعنی قانون اور اصول کی صورت میں حکم فرما ہے۔ خدائی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں اور جہاں کہیں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ بھی خدائی سنت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے دنیا کا اچھا یا برا ہونا دنیا کے مقابلے میں خود اس کے طرز عمل اور رد عمل پر منحصر ہے۔ نیکی اور برائی کا نتیجہ
دوسری دنیا میں انسان کو جزا یا سزا کی صورت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 28 ہے کہ کیا قضاء و قدر پوری کائنات پر حکم فرما ہے؟ خدائی قضاء و قدر پوری کائنات پر حکم فرما ہے، اور انسان اسی قضاء و قدر کی بنیاد پر آزاد، مختار اور اپنی تقدیر کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان ذاتی عظمت اور عزت کا مالک ہے اور خلیفۃ اللہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان دونوں کا رابطہ ہیچ ہونے اور فصل کاٹنے جیسا ہے۔ انسان وہی کاٹتا ہے کہ جو بوتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کا رابطہ بچپن اور ضعیفے کے آپس تعلق جیسا ہے۔ اس کی ضعیفی کی بنیاد بچپن اور جوانی میں پڑ چکی ہوتی ہے۔ 29واں سوال، مسلمان ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے۔ اسلام کے معنی تسلیم کے ہیں، جس کے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط حقائق کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ ہر طرح کی ضد، ہر دھرمی، اندھی تقلید، بیجا طرفداری، خود پسندی، خود غرضی کی جو حقیقت پسندی کے خلاف ہے، اسلام کی نگاہ میں ناپسند اور قابل مذمت ہے۔ 30واں سوال ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے وہ انسان کیسا ہے کہ جو حقیقت کی تلاش میں ہو لیکن اس تک نہ پہنچ سکے؟ اگر کوئی انسان حقیقت طلب ہو اور اس راہ میں کوشش کر رہا ہو لیکن بالفرض اگر حقیقت تک نہ پہنچے تو وہ اسلام کی نگاہ میں معذور ہے، اور اگر کسی میں ہر دھرمی اور ضد جیسی صفات پائی جاتی ہوں اور بالفرض وہ حقیقت کو تقلید یا وراثت وغیرہ کی بنیاد پر مان بھی لے تب بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ 31 سوال ہے کہ کیا حقیقت پسندی کا تعلق کسی خاص زمان و مکان سے ہے؟ جواب ہے کہ حقیقی مسلمان حقیقت پسندی کو اپنی عمر کے کسی خاص دور میں محدود کرتا ہے، نہ کسی خاص علاقے میں اور نہ ہی خاص لوگوں میں، کیونکہ اسلام کے عظیم الشان رہنما نے فرمایا کہ حصول علم کی کوشش ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ ہے۔ سوال نمبر 32 کہ کون سی چیزیں حقیقت سے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں؟ معاملات میں سطحی اور ایک طرفہ توہمات، ماں باپ کی اندھی تقلید اور موروثی رسم و رواج کے سامنے تسلیم ہونا قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح تسلیم اور حقیقت پسندی کے خلاف اور حقیقت سے انحراف کا باعث ہے۔ سوال نمبر 33 کیا انسان پیدائش کے وقت سے ہی حقیقت کی تلاش میں ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ انسان ایک حقیقت پسند مخلوق ہے۔ انسانی بچہ اپنی زندگی کے پہلے لمحے سے ہی جب اپنی ماں کے وجود میں سرچشمہ حیات کی تلاش میں ہوتا ہے تو ایک حقیقت کے طور پر اس کی جستجو کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بچے کی جسمانی اور دماغی نشوونما ہوتی ہے تو وہ اس مرحلے میں اپنے اور دوسری چیزوں کے درمیان فرق سمجھتا ہے، دوسری چیزوں کو اپنے وجود سے جدا اور اس سے باہر کی چیز سمجھتا ہے، اگرچہ کہ جو چیز اس کے اور اشیاء کے درمیان واسطہ بنتی ہے وہ کچھ خیالات اور تصورات ہوتے ہیں۔ وہ ان کو ایک واسطے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت اس کے ذہن میں موجود خیالات اور تصورات سے جدا گانا چیز ہے۔ 34 سوال ہے کہ کیا انسان محدود ہے؟ جواب ہے کہ بعض مخلوقات کے لیے نسبتاً بڑی جگہ اور طولانی وقت درکار ہوتا ہے اور بعض کے لیے چھوٹی جگہ اور مختصر وقت، لیکن بہرحال سب زمان و مکان کے ایک حصے میں محدود ہیں۔ 35 سوال ہے کہ مخلوقات متغیر ہیں یا ثابت و پائیدار؟ جواب ہے کہ اس کائنات کی ساری مخلوقات متغیر اور ناپائیدار ہیں۔ اس عالم محسوسات میں کوئی بھی چیز ایک حالت پر نہیں رہتی، رشد، نمو اور ترقی و تکامل کی منزلیں طے کرتی رہتی ہے یا پھر تنزل اور انحطاط کا شکار ہوتی ہے۔ ایک مادی اور محسوس مخلوق عالم حقیقت میں اپنے وجود کے ہر دور میں تبدیلی کے مراحل سے گزرتی رہتی ہے، یا دوسری اشیاء کے حقائق حاصل کرتی ہے اور انہیں اپنی ذات کا حصہ بناتی ہے، یا اپنی ذات کے حقائق دوسروں کو دیتی ہے، یا پھر یہ دونوں کام انجام دیتی ہے۔ بہرحال کوئی بھی مادی مخلوق یکساں نہیں رہتی۔ یہ خصوصیت اس کائنات کی ساری مخلوقات کے لیے ہے۔ 36 سوال کہ کیا ساری مخلوقات کسی سے وابستہ ہیں؟ ان مخلوقات کی ایک خصوصیت دوسری موجود سے وابستگی ہے۔ ہم جس مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں اسے وابستہ اور مشروط پاتے ہیں، یعنی اس کا وجود کسی دوسرے وجود یا پھر متعدد اشیاء سے اس طرح وابستہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا بھی وجود نہیں رہے گا۔
37 کہ ساری مخلوقات بے نیاز ہے یا محتاج؟ جواب ہے کہ ساری مخلوقات کے درمیان کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں مل سکتی کہ جو مستقل ہو، یعنی دوسروں سے مکمل طور پر بے نیاز، دوسروں کے ختم ہونے پر اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ حاجت اور ضرورت ہر مخلوق کے وجود پر حاوی ہے۔ 38 سوال ہے کہ قرآن کریم نے خداوند عالم کو کن صفات کے ذریعے پہچنوایا ہے؟ قرآن کریم قیوم، غنی اور سمد جیسی صفات کے ذریعے خدا کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس طرح یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ پوری کائنات اپنی بقا میں ایک حقیقت کی محتاج ہے۔ وہ حقیقت ساری محدود اور مشروط چیزوں کی پناہ گاہ اور محافظ ہے۔ 39 سوال کہ قرآن کریم نے محسوس موجودات کو کیا کہا ہے؟ قرآن محسوس اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو آیات، نشانیوں کا نام دیتا ہے، یعنی ہر مخلوق اپنی جگہ پر خدا کے نامحدود وجود، اس کے علم، اس کی قدرت، حیات اور مشیت کی نشانی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں یہ پوری کائنات ایک ایسی کتاب کی مانند ہے کہ جسے ایک عالم اور حکیم نے تالیف کیا، اور اس کی ہر سطر بلکہ اس کا ہر لفظ اپنے مصنف کے نامحدود علم اور حکمت کی علامت ہے۔ 40واں سوال کہ خدا کے صفات کمال کے سلسلے میں کچھ بیان فرمائیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کی صفات میں ہر صفت کمال پائی جاتی ہے۔ بہترین اور عظیم ترین اوصاف اسی کے لیے ہیں۔ اس عالم وجود میں ہر اعلیٰ صفت اسی کی ہے۔ اسی وجہ سے خدا حی یعنی زندہ ہے، قادر ہے، عالم ہے، صاحب ارادہ ہے، رحیم ہے، ہادی ہے، خالق ہے، حکیم ہے، غفور ہے، عادل ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی ایسی صفات کمال نہیں کہ جو اس کی ذات میں نہ ہو۔ سوال نمبر 41 صفات سلبیہ کی وضاحت فرمائیں۔ پہلا گروہ خدا کی ذات میں پائی جانے والی صفات کمال کا ہے کہ جنہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا گروہ جس کا تعلق عیب اور نقص ہے، خدا کی ذات ان سے مبرہ ہے، انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا خداوند عالم کے لیے کوئی شریک فرض کیا جا سکتا ہے؟ خداوند عالم کا کوئی شریک اور مثل و نظیر نہیں۔ بنیادی طور پر یہ محال ہے کہ کوئی خدا کا مثل و نظیر ہو، اور ہم ایک خدا کے بجائے دو یا اس سے زیادہ خداؤں کے قائل ہوں، کیونکہ دو، تین یا اس سے زیادہ محدود اور نسبتی مخلوقات کی خصوصیات میں سے ہے۔ نامحدود اور مطلق وجود کے سلسلے میں تعدد اور کثرت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگلا سوال کہ کیا خداوند عالم کا وجود محدود ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ خداوند عالم نامحدود وجود اور حقیقت مطلق ہے۔ وہ ہر چیز پر محیط ہے، کوئی بھی زمان و مکان اس سے خالی نہیں، ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک، لہٰذا محال ہے کہ کوئی اس کا مثل و نظیر ہو، بلکہ اس کے لیے یہ فرض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اس کے جیسا ہوگا۔ 44 سوال ہے کہ کیا خداوند عالم کے لطف و کرم کے آثار ساری مخلوقات میں موجود ہے؟ ہم خداوند عالم کے لطف و کرم اور اس کی حکمت کے آثار کو ساری مخلوقات میں دیکھتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں ایک ارادہ، ایک مشیت، نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہماری کائنات کا محور ایک ہے، نہ کہ دو یا متعدد محور۔ 45 سوال ہے کہ خداوند عالم کی شناخت کو کس طرح عبادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کامل ترین صفات کے مالک، کامل ترین ذات اور پر عیب و نقص سے منزہ ذات کے عنوان سے خدا کی شناخت اور کائنات کے ساتھ اس کے رابطے کی شناخت جو خلقت، حفاظت، فیاضیت اور رحمت کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک رد عمل پیدا کرتا ہے کہ جسے عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ 36 سوال ہے کہ عبادت کس طرح خدا سے کس طرح کا رابطہ برقرار کرتی ہے؟ عبادت ایک ایسا رابطہ ہے کہ جو انسان اپنے خدا سے برقرار کرتا ہے۔ خضوع اور خشوع، حمد و تعریف اور شکر جیسے عناصر سے تشکیل ہے۔ اس طرح کا رابطہ انسان صرف اپنے خدا کے ساتھ برقرار کر سکتا ہے، اور یہ صرف خدا کے سلسلے میں صادقانہ ہوتا ہے، غیر خدا کے سلسلے میں نہ جائز ہے اور نہ ہی صادقانہ۔ مبدأ وجود اور ہر چیز کے تنہا مالک و پروردگار کے عنوان سے خدا کی شناخت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عبادت کے سلسلے میں کسی کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ اگلا سوال ہے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت یا لفظی ہے یا عملی؟ لفظی عبادت سے مراد وہ جملے اور اذکار کے جنہیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، مثلاً حمد،
سورہ کی قرات یا وہ اذکار کہ جو ہم نماز کے دوران رکوع، سجود اور تشہد اور ذکر لبیک کے جو حج میں پڑھتے ہیں۔ عملی عبادت مثلا نماز میں۔ اگلا سوال ہے کہ انسان کے اعمال کی کتنی قسمیں ہیں اور کیوں ہمارے بعض اعمال کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا؟ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، بعض اعمال کسی خاص مقصد کے بغیر ہوتے ہیں اور کسی دوسری چیز کی علامت کے طور پر انجام نہیں پاتے بلکہ صرف اپنی فطری اور قدرتی اثر کے خاطر انجام پاتے ہیں۔ مثلا ایک کسان اس وجہ سے کھیتی سے متعلق بہت سے کام انجام دیتا ہے تاکہ ان کا قدرتی اثر حاصل کرے، لیکن بعض کام بعض مقاصد کی علامات اور بعض احساسات کے اظہار کی خاطر انجام پاتے ہیں۔ مثلا ہم کسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنا سر ہلاتے ہیں یا انکساری کی خاطر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ انسانوں کے زیادہ تر کام پہلی قسم کے ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے کام بہت کم ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کمال مطلق اور علم و قدرت مطلق کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی مخصوص صفات کے ساتھ تعریف و تمجید کرنا، یعنی وہ صفات کے جن کا مفہوم کمال مطلق ہے، مثلا علم مطلق، قدرت مطلق اور ارادہ مطلق۔ کمال مطلق، علم مطلق اور قدرت و ارادہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے نہ تو محدود ہیں اور نہ مشروط، جس کا لازمہ خداوند عالم کی ہی نیازی ہے۔ 50واں سوال ہے کہ انسان سب سے پہلے خداوند عالم کی کس صفت کی شناخت حاصل کرتا ہے؟ توحید ذاتی، یعنی ذات حق، ذات خدا کو واحد یکتا جاننا۔ انسان سب سے پہلے خداوند عالم کے سلسلے میں جو شناخت حاصل کرتا ہے وہ اس کی بے نیازی ہے، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی بھی طرح کسی موجود کی محتاج نہیں، اور قرآنی تعبیر کے مطابق غنی ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج ہے اور اس سے مدد حاصل کرتی ہے، لیکن وہ سب سے غنی ہے اور حکماء و فلسفہ کی اصطلاح کے مطابق واجب الوجود ہے۔ سوال نمبر 51 کہ توحید کے واقعی معنی کیا ہیں؟ توحید ذاتی، یعنی وہ ذات خدا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں دویت کا تصور ہی نہیں، کثرتیں ممکن ہی نہیں، کوئی اس کا مثل و نظیر نہیں، اس کے مرتبہ وجود میں کوئی موجود نہیں۔ جب کوئی چیز کسی نوع کی فرد شمار کی جاتی ہے، مثلا حسن نوع انسان کی ایک فرد ہے، لہٰذا قدرتی طور دوسرے انسانوں کا وجود بھی فرض کیا جا سکتا ہے۔ یہ مخلوقات اور ممکنات کی خصوصیات میں سے ہے۔ خداوند عالم کی ذات ان چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ خالق کا مخلوق کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے؟ خداوند عالم کا رابطہ خالق و مخلوق یعنی علت وجود و معلول کا رابطہ ہے، نہ کہ روشنائی کے چراغ سے رابطہ اور انسانی شعور کے انسان سے رابطے جیسا۔ یہ صحیح ہے کہ خداوند عالم اور اس کائنات سے جدا نہیں، وہ تمام اشیاء کے ساتھ اور تمام اشیاء اس کے ساتھ ہیں، لیکن کائنات سے خدا کے جدا نہ ہونے کا لازمہ یہ نہیں کہ خدا کائنات کے لیے اس طرح جیسے چراغ کے لیے روشنائی اور اعضاء کے لیے شعور۔ سوال نمبر 53 ہے کہ توحید صفاتی کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ توحید صفاتی یعنی اس بات کو درک کرنا کہ خدا کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں، ان میں عینیت اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ توحید ذاتی مثل و شریک نہ ہونے کے معنی میں ہے، اور توحید صفاتی اس کی ذات میں ہر قسم کی کثرت و ترکیب کا انکار ہے۔ خداوند عالم کی ذات اوصاف جمال و جلال کی مالک ہے اور ان کے علاوہ اس کی ذات کے دوسرے پہلو نہیں۔ صفات کا ذات سے الگ ہونا، صفات کا ایک دوسرے سے جدا ہونا محدودیت کا لازمہ ہے۔ لا متناہی وجود کے لیے جس طرح کسی شریک کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی ذات میں کثرت، ترکیب اور ذات و صفات میں جدائی بھی قابل تصور نہیں ہے۔ 54 سوال ہے کہ معصومین علیہم السلام نے توحید صفاتی کو کس طرح بیان کیا؟ توحید ذاتی کی مانند توحید صفاتی بھی اسلامی اصول تعلیمات میں ہے اور انسان کی عالی اور بلند ترین افکار میں سے ہے، جو بالخصوص مذہب تشیع میں منعکس ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم نہج البلاغہ کے ایک خطبے کا حصہ پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مدعا پر دلیل ہونے کے علاوہ توحید صفاتی کو بھی بیان کرے گا۔ معذرت سے کہ یہاں پر مس پرنٹنگ ہے، جس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نہج البلاغہ کا خطبہ اول کہ جو خدا کے حوالے سے ہے اس کو ضرور پڑھیے گا۔ سوال نمبر 55 توحید افعالی کے سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔
توحید افعالی یعنی اس بات کا ادراک کہ یہ کائنات اپنے سارے نظاموں، سنتوں، علتوں، معلول اور اسباب کے ساتھ اس کا فعل ہے اور اس کے ارادے سے وجود میں آئی۔ مخلوقات جس طرح اپنی ذات میں مستقل نہیں، سب اسی پر منحصر ہے اور وہ قرآن کی تعبیر کے مطابق قیوم ہے۔ تاثیر و علیت میں بھی مستقل نہیں، نتیجتاً جس طرح ذات خدا کا کوئی شریک نہیں، فاعلیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر فاعل اور سبب اپنی حقیقت، اپنا وجود، اپنی تاثیر اور فاعلیت کو خداوند عالم سے لیتا ہے اور اسی پر منحصر ہے۔ سارے ارادے اور ساری قوتیں اسی سے ہیں۔ سوال نمبر 56 ہے کہ توحید نظری اور عملی میں کیا فرق ہے؟ توحید نظری کمال کا ادراک ہے اور توحید عملی حصول کمال کی راہ میں حرکت کا نام۔ توحید نظری وحدانیت خدا کا علم ہے اور توحید عملی خود انسان کے ایک ہو جانے کا نام۔ توحید نظری دیکھنا ہے اور توحید عملی قدم بڑھانا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا توحید نظری توحید عملی کی بنیاد بن سکتی ہے؟ تو انسان کی حقیقت وہ روح ہے کہ جس کا جوہر علم و تقدس اور پاکیزگی ہے۔ انسان یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ توحید نظری توحید عملی کی بنیاد ہونے کے علاوہ خود بھی ایک معنوی کمال ہے، بلکہ سب سے بڑا معنوی کمال ہے۔ یہ انسان کو حقیقت اور خدا کی جانب لے جاتی ہے اور اسے کمال عطا کرتی ہے۔ اگلا جو سوال ہے 58 وہ ہے انسان کی انسانیت کس چیز سے وابستہ ہے کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی معرفت اور توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔